اچھا حضرت، جنوں کے بارے میں مزید ایک تھوڑا سا اس موضوع کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ان کی حقیقت ہے، ان کا وجود ہے، تو ظاہر ہے، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کی دعا تھی کہ ہمیں پوشیدہ رکھا جائے، اوجھل رکھا جائے، لیکن کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں کہ جن کو کچھ اعمال کے ذریعے یا اپنی محنت کے ذریعے جنات نظر آتے ہیں، تو اس میں ذرا فرمائیے کہ آخر ان کی جو حیت ہے، اگر ہیں تو کس شکل میں ہے یہ؟ اصل میں اس میں دو قسمیں ہیں جنات کی۔ بعض قسمیں وہ ہیں کہ جن کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی حیت کو بدل لیں، جس شکل میں متشکل ہونا چاہیں وہ اس میں ہو جائیں۔ اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایک کلمہ دے رکھا ہے کہ اس کلمے کو پڑھتے ہیں اور ایک حرکت ان کو بتائی ہوئی وہ حرکت کرتے ہیں تو جس شکل میں چاہے متشکل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یہ انسان، گدھے، گھوڑے، بلے، سانپ، بچھو، یہ سب جو شکل اختیار کرنا چاہیے اختیار کر سکتے ہیں، اور دوسری قسم وہ ہے کہ جو شکل کو تبدیل نہیں کر سکتے، ان کو یہ اختیار نہیں دیا ہوا۔ تو ان کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، اس کا کوئی تعین نہیں ہے خاص، ویسے یہ ایک ہوا ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ الجن ثلاثۃ اصناف، طبرانی شریف کی حدیث ہے کہ جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ قسم ہے کہ جن کو اللہ نے پر دے رکھے ہیں، وہ اڑتے ہیں، فضاؤں میں اڑتے پھرتے ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جو کتے اور جو ہے سانپ کی شکل کے اندر رہتے ہیں، اور تیسرے وہ ہیں کہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ تو اب ان سب کی شکلیں مختلف ہیں۔ اب جو جنات اور کتوں کی شکل میں ہیں تو ظاہر ہے کہ جنات اور کتوں کی شکل ہی کی کیفیت ان کی ہے۔ لیکن حضرت کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو کتا ہے، اب میرے پاس بھی ایک کتا ہے، تو یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ جن ہے؟ تو ہم تو اس کو ڈنڈے وڈے بھی مار دیتے ہیں، تو اب تو مجھے ڈر لگے گا اسے کچھ کہتے ہوئے۔ صحیح ہے۔ بہرحال یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکوینی حکمت ہے۔ اس لیے مدینہ کے اندر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں تو وہاں جو جنات تھے وہ سانپ کی شکل میں ہوا کرتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں صحابہ سے کہہ دیا تھا کہ کسی بھی سانپ کو قتل کرنے سے پہلے 3 مرتبہ اس کو مہلت دو، تو اگر پھر بھی نظر آئے تو پھر اس کو قتل کر دو، پھر اس کا خون معاف ہے۔ لہٰذا اس لیے یہ لکھا ہے کہ اگر سانپ کی نظر آ جائے تو اس کو یہ مہلت دی جائے، اس کو کہا جائے کہ اگر تم جن بھوت ہو تو چلے جاؤ ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو حضرت اگر سانپ ہی آپ کو مہلت نہ دے یہ پوچھنے کی۔ خیر ایک کالر ہے، یہ آخری کالر ہے آج اس پروگرام میں، نثار گیلانی صاحب۔ السلام علیکم نثار صاحب۔ جی السلام علیکم، جی افتخار گیلانی بول رہا ہوں نیو یارک سے۔ اچھا افتخار، الحمدللہ۔ جی مفتی صاحب، میرا ایک چھوٹا سا یہ مسئلہ ہے کہ میں ویسے تو 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہوں، عمرے بھی ماشاءاللہ میں نے کیے ہوئے ہیں، اور حضور پاک کی زیارت بھی مجھے ہوئی ہے۔ میرا پچھلے 15 سال سے یہ مسئلہ ہے کہ میرا جہاں پہ بھی رشتہ طے ہوتا ہے 99 پہ، مطلب اس حساب سے اندازہ لگا لیں کہ شادی کی تاریخ طے ہو جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن شادی سے پہلے ہی کچھ ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ مطلب انجام کو نہیں پہنچتی کوئی چیز۔ تو اتنی زیادہ پریشانی ہے، کافی لوگوں نے مطلب بزرگوں سے وظائف بھی لیے ہیں، پڑھے بھی ہیں، لیکن آپ مہربانی کر کے ایسا کچھ بتائیے کہ یہ بندش ہے، جو رکاوٹ ہے، یہ ختم ہو جائے۔ جی انشاءاللہ، بہت بہت شکریہ افتخار گیلانی صاحب۔ آپ اس کے لیے ایک تو یہ کریں کہ سورۃ احزاب کی فجر کے بعد روزانہ تلاوت کریں۔ کون سی سورۃ؟ احزاب۔ کون سے اس بارے میں؟ سورۃ احزاب فہرست میں دیکھ لیں تو سورۃ احزاب کی تلاوت کریں اور دعا کریں۔ اور دوسرا یہ کہ چلتے پھرتے ہر وقت آپ جو ہے یا مغنی یا صمد، یا مغنی یا صمد کا ورد رکھیں، جب بھی یاد آئے اس کا ورد رکھیں، اور سورۃ احزاب کی تلاوت کر کے آپ دعا کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے 41 دن میں اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ آپ کے معاملے کو حل فرما دیں گے، اور یہ کل عمل جو آپ کے 71 ڈیز کرنا ہے، 71 دن کی نیت سے آپ نے عمل شروع کرنا ہے۔ اچھا حضرت، وقت تھوڑا ہی رہ گیا ہے، ایک ای میل کے ذریعے سوال آیا ہے، بڑا دلچسپ سوال ہے کہ آسیب اور آسیبی نظر، اس میں کیا فرق ہے اور کیسے پتہ چلتا ہے، کیا سمٹمز ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پتہ چلے کہ اس کو آسیب ہے یا کوئی نظر لگی ہوئی ہے؟ اصل میں نظر جو ہے کا معاملہ تو برحق ہے کہ نظر لگتی ہے، تو جس طریقے سے انسانوں کی نظر لگتی ہے ایسے جنات اور آسیب کی نظر لگتی ہے۔ تو آسیب اور جنات میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، صرف کیفیت کا فرق ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ غیلان ان جنات کو کہا جاتا ہے جو جادوگر ہوتے ہیں، تو جنات کے جادوگروں کو غیلان بولا جاتا ہے۔ تو یہ اسی طریقے آسیب جو ہے ان کو بولا جاتا ہے جو چوری چھپے کارروائی کرتے ہیں، تو ان آسیب کی جب نظر لگ جاتی ہے تو جس طریقے سے انسان کی نظر لگتی ہے اسی طریقے سے ان چیزوں کی نظر لگ جاتی ہے۔ بس وقت انسان کھانا کھاتا ہے، کھانا کھاتے ہوئے نظر لگ گئی، یا اسی طریقے سے انسان جو ہے خوشبو لگا کے کسی جگہ چلا گیا، اس نے مس کر دیا تو نظر لگ اس کا ذرا علاج بھی اس لیے حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مغرب کے بعد،
کیونکہ مغرب کے بعد یہ ساری شیطانی قوت جو ہے یہ جنات آسے وغیرہ پھیلتے ہیں. تو فرمایا حدیث میں کہ مغرب کے بعد جو ہے بچوں کو کھلی جگہوں پہ نہ نکالا جائے تاکہ وہ اگر پھیلیں تو بچوں کو مس نہ کریں. تو جب مغرب کے بعد آدھا پونا گھنٹہ گزر جائے تو اس کے بعد اگر چل جائیں کیونکہ وہ اپنے اپنے مقام پہ وہ چیزیں پہنچ جاتی ہیں. تو اس لیے جو ان چیزوں سے بچنا چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ ویسے آیت الکرسی جو ہے اس کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ ہے, تو آیت الکرسی کا اہتمام کریں. 19 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے بچوں پہ دم کرتے رہیں تو آسیبی نظر سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھتے ہیں. اچھا حضرت, وقت ختم ہو جاتا ہے کہ لیکن یہ موضوع اتنا وسیع ہے تو انشاءاللہ اس کو اگلے ہفتے بھی جاری رکھیں گے. بہت سارے سوالات ہیں ذہن میں جو خاص طور پہ جنات کے بارے میں اکثر لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے کیونکہ نظر نہیں آتے. اور آج کل کے زمانے میں جو ٹیکنالوجی کا اور مادے کا جو دور ہے لوگ یقین صرف اس چیز پہ کرتے ہیں جو نظر آتی ہے. لیکن دیکھو یہ بہت یہ وہ مسکنسیپشن ہے کہ جو چیز نظر نہیں آتی اس کا وجود نہیں. یہ بات یاد رکھیں, کسی چیز کا نظر نہ آنا اس کے عدم وجود پر دلیل نہیں ہے. ورنہ یہ عقل مند جو سائنس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں یہ اپنی عقل کو دکھائیں. ان کی عقل نظر نہیں آتی تو اپنی عقل کا انکار کریں. پھول کی خوشبو نظر نہیں آتی, خوشبو کا انکار کریں. بدن کا درد نظر نہیں آتا, اس درد کا انکار کریں. وہ سمٹمز بتاتے ہیں کہ اس آدمی میں عقل ہے, عاقلانہ باتیں کر رہا ہے, یہ پھول کے اندر خوشبو ہے. تو اصل میں یہ بہت بڑا دھوکہ ہے, مغالطہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ نظر نہیں آتا لہٰذا اس کے وجود کا انکار. تو دنیا میں سب سے بڑی چیز تو عقل مندوں کی عقل ہے, عقل نظر نہیں آتی تو لہٰذا اس کا بھی انکار کرنا چاہیے. اچھا, اسی طریقے سے یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی اپنی علامات اور آثار اور قرائن سے پہچانی جاتی ہیں. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی بارے میں بات کریں گے کہ کس طرح یہ چیزیں ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں اور اسلام میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور احادیث سے اس کے بارے میں کیا توڑ ہے اور اس کا علاج کیا ہے. تو ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں رہنے کا. بہت کالز تھیں, ہم کچھ کالیں لے بھی نہیں سکے. انشاءاللہ یہ ہر اتوار کو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کریں گے. تو انشاءاللہ آپ کو اگلے پروگرام میں یا اس سے ضرور موقع ملے گا کہ آپ اپنے مسائل اور اس کی رہنمائی کے ذریعے حضرت سے حاصل کر سکیں. انشاءاللہ اگلے اتوار اسی چینل پہ رات 9 بجے لائیو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.